السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ جماعت 11ویں کی چوتھی نظم در شان حمید الدولہ، یہ ایک قصیدہ ہے۔ اس کی پیش درس اور اس کے مطالعہ کریں گے، اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے مکمل وضاحت کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں در شان حمید الدولہ۔ اسے خواجہ ابراہیم ذوق نے تحریر کیا ہے۔ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پیش درس در شان حمید الدولہ۔ عام طور پر بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ آج کل درباروں میں جا کر قصیدے پڑھنے کا رواج نہیں رہا، کیونکہ بادشاہ اور نواب ہی نہیں رہے، مگر اردو شاعری میں قصیدہ نگاری کی ایک اہمیت ہمیشہ رہی ہے۔ شاعر قصیدے میں بادشاہ یا نواب کی تعریف خوب بڑھا چڑھا کر کرتا اور صلے میں انعام و اکرام پاتا۔ اردو شعراء میں مرزا محمد رفیع سودا، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے قصیدے مشہور ہیں۔ غالب اور ذوق دونوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں قصیدے پڑھے ہیں۔ بادشاہ کے علاوہ ان کے بڑے امیر درباری یا نواب کے محلوں میں عید بقرعید کے موقعوں پر شاعر قصیدے پیش کیا کرتے تھے۔ ذوق کا ایک قصیدہ نواب حمید الدولہ کی شان میں کہا گیا ہے۔ شاعر کا ایک دوست جب شاعر سے ملتا ہے اور اسے بری حالت میں پاتا ہے تو شاعر کو تاکید کرتا ہے کہ جاؤ اور نواب صاحب کی خدمت میں قصیدہ پیش کرو، تمہارے تو ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ تمہاری خراب حالت کو ضرور درست کر دیں گے اور فیاضی دکھانے میں دیر نہیں کریں گے۔ تب شاعر یعنی کہ ذوق نواب کی خدمت میں اپنا قصیدہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواب اگر اپنی فیاضی دکھائے تو خطرے کو گہر اور پتھر کو لال کر دے، یعنی موتی اور ہیرا کر دے۔ اگر نواب کسی کی مدد کے لیے اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے خاک بھی دے تو لینے والا مالا مال ہو جائے، یعنی مٹی جو ہے وہ سونا ہو جائے۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی نواب صاحب کو اپنا لائق بیٹا کہتے اور انہیں دوست رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نواب کی تعریف کرنے سے زبان قاصر ہے، ان کے لیے بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ تیری دولت خوب بڑھے اور میری مراد برائے۔ 19ویں صدی میں جب مغل حکومت اپنے خاتمے پر پہنچ رہی تھی، اردو شاعری میں قصیدے کی روایت زوروں پر تھی۔ دہلی کے دربار کے ساتھ لکھنؤ اور حیدرآباد وغیرہ ریاستوں میں بڑے بڑے دربار قائم تھے اور شعراء یہاں پہنچ کر نوابوں کی خدمت میں قصیدے پیش کر کے خوب انعام و اکرام حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ملکی حکومتوں کے بعد انگریز حکومت میں بھی بہت سے شاعر انگریز گورنروں کی خدمت میں قصیدے سنایا کرتے تھے۔ چلیے جان پہچان پڑھیں گے، اس کے بعد میں اس نظم کا مطالعہ کر کے اس کی تشریح کریں گے۔ ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم اور تخلص ذوق ہے۔ وہ 22 اگست 1789 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ غالب کے ہم عصر تھے۔ ذوق کی رسمی تعلیم نہایت معمولی تھی، مگر مطالعے کے شوق نے ان کی فطری صلاحیتوں کے پروان چڑھنے میں مدد کی۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے مدرسے کے استاد حافظ غلام رسول شوق سے اصلاح لی، بعد میں شاہ نصیر دہلوی کی شاگردی اختیار کی۔ ان کی خاضر الکلامی سے متاثر ہو کر اکبر شاہ ثانی نے انہیں ملک الشعراء اور خاقانی ہند کے خطاب سے سرفراز کیا۔ آخری مغل تاجدار محمد سراج الدین بہادر شاہ ظفر آغاز سخن ہی سے ذوق سے اصلاح لیتے رہے۔ ذوق عربی اور فارسی زبان کے علاوہ متعدد علوم جیسے موسیقی، نجوم، طب، تعبیر خواب وغیرہ پر دسترس رکھتے تھے۔ اصناف سخن میں بالخصوص قصیدہ گوئی میں انہیں ید طولہ حاصل تھا۔ اردو ادب میں مرزا محمد رفیع سودا اور ذوق نے قصیدہ کی صنف کو جو رفعت عطا کی، یہ انہی کا حصہ ہے۔ ان کے قصائد میں مستعمل علمی اصطلاحات سے علوم پر ان کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ ذوق کا کلام بالعموم تصنع اور تکلف سے پاک ہے، جس میں محاورات و امثال کا استعمال برمحل نظر آتا ہے۔ 16 نومبر 1854 کو ذوق کا انتقال دلی میں ہوا۔ چلیے اس قصیدے کو پڑھتے ہیں اور ان کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آج ہے وہ روز عشرت،
آج ہے وہ روز عشرت آج وہ دن عید کا، آج ہے وہ روز عشرت آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ روز عشرت عیش کا دن، عیش و عشرت کا دن، اسے روز عشرت کہا گیا ہے۔ آج ہے وہ روز عشرت آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ بغل گیر ہونا یعنی گلے ملنا۔ عید ہے گھر دوستوں کے جاتے ہیں ملنے کو دوست، عید ہے گھر دوستوں کے جاتے ہیں ملنے کو دوست، ہے یہی رسم محبت، ہے یہی رسم محبت، ہے یہی راہ وفا۔ اس شعر میں مصنف کہتے ہیں آج چونکہ عید کا دن ہے، خوشیاں منانے اور مزے اڑانے کا دن ہے، اس دن دوست و اقارب ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں، مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رسم اور طریقہ عید کے موقع کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے۔ ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہرباں، ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہرباں، یار جانی دوست صادق اور محب باصفا۔ محب باصفا یعنی مخلص دوست۔ آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر، آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر، دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا، دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، وہی ایک کہنا دوشالہ وہی ایک کہنا خبا۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ عید کے اس موقع پر شاعر کے ایک انتہائی پیارے، مخلص اور مہربان دوست ملنے کے لیے آتے ہیں۔ عید کے دن بھی شاعر کو پھٹے پرانے لباس میں پا کر حیران رہ گئے ہیں اور اس حیرانی کے عالم میں شاعر سے کہا ہے کہ وہ اب تک پریشان حال ہے، بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہے اور اس پریشانی کی حالی کو ختم نہیں ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر جو پرانا لباس پہنا ہے، چادر یا خبا پہنی ہے، دوشالہ پہنا ہے، دوشالہ یعنی چادر، اور خبا جو پہنی ہے پہنے بیٹھا ہے۔ اسی لیے یہاں پر شاعر کے حال پر ان کے دوست ایک قسم کی بات بیان کر رہے ہیں۔ یہ تیرا حال اور تو نواب صاحب کا خدیم، یہ تیرا حال اور تو نواب صاحب کا خدیم، دوست دار و خاک سار و خاک راہ و خاک پا، دوست دار و خاک سار و خاک راہ و خاک پا۔ دوست دار یعنی کہ بھلا چاہنے والا دوست، خاک راہ یعنی راستے کی خاک مراد معمولی آدمی، خاک پا پاؤں کی دھول مراد معمولی۔ پھر جو ہے کم التفاتی، پھر جو ہے کم التفاتی، اس قدر یہ کیا سبب، پھر جو ہے کم التفاتی اس قدر یہ کیا سبب، کیا گناہ کیا جرم کیا تقصیر تو نے کیا کیا۔ کم التفاتی یعنی کم میل جول کرنا۔ یہ تیرا حال اور تو نواب صاحب کا خدیم، دوست دار و خاک سار و خاک راہ و خاک پا۔ یہاں پر شاعر مزید کہتا ہے کہ جب تو شاعر یعنی شاعر نواب صاحب کا خدیم، ندیم، خیر خواہ دوست ہے اور ہمیشہ ان کے قدموں سے لگا رہتا ہے، اس کے باوجود تو اتنا پریشان حال کیا ہے، کیوں ہے؟ کیا اس سے کوئی جرم و سزا سرزد ہو گئی ہے؟ کیا کوئی غلطی کر بیٹھا ہے؟ تو اس کے لیے یہاں پر کہتے ہیں پھر جو ہے کم التفاتی اس قدر یہ کیا سبب، کیا گناہ کیا جرم کیا تقصیر تو نے کیا کیا، یعنی کیا اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، یا کوئی غلطی کر بیٹھا ہے جس کی بنا پر نواب صاحب اس کی جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تقصیر کرنا یعنی گناہ، خطا کرنا، غلطی کرنا۔ وہی کے لیے ویسا ہی اسی وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ نہیں ایسا کہ تھوڑی دے کہ تجھ کو ٹال دے، اور یہ کہہ دے ابھی جلدی نہ کر تو ٹھہر جا۔ وہ نہیں ایسا کہ تھوڑا دے کہ تجھ کو ٹال دے، اور یہ کہہ دے ابھی جلدی نہ کر تو ٹھہر جا۔ یعنی نواب صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ
تمہاری جانب توجہ نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ توجہ کریں گے جبکہ وہ بہت سخی ہے، بہت فیاض ہے اور شاعر کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہی ہوتا ہے، شاعر کی تکلیف و پریشان حالی کو وہ دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور شاعر سے کہتے ہو سکتا ہے کہ شاعر کو کہہ رہے کہ پریشان حالی جاننے کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے ٹالنے کے لیے کوشش کرے یا اسے کہے کہ تو ٹھہر جا یا ابھی جلدی نہ کر، جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے بیاں عرض، جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، یعنی اپنا احوال فوراً شاعر نے نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنا چاہیے، اپنا حال احوال بیان کرنا چاہیے، اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا، یعنی تمام حقائق سے، صورتحال سے، موجودہ صورتحال سے نواب صاحب کو شاعر نے بیان کرنا چاہیے۔ جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، وہی خدمت میں تیری یہ کہہ کے میں حاضر ہوا۔ جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، یعنی اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر نے نواب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے دوست سے مذکورہ باتیں سنی اور تمام باتیں اور ہدایتیں سننے کے بعد وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، وہیں خدمت میں یہ حاضر ہوا ہے۔ چلیے اس کا مطلب ثانی پڑھتے ہیں اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، خطرہ در بے بہا ہو لال سنگے بے بہا۔ اب اس شعر میں اس مطلع ثانی کے پہلے شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ یعنی شاعر ذوق دہلوی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نواب صاحب اپنی فیاضی کے لیے بہت مشہور ہے، اور فیاضی دکھاتے ہوئے سخاوت کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو معمولی سے خطرے کو قیمتی موتی اور پتھر کو بیش قیمت سنگ یا ہیرا بنا دے۔ ہاتھ پکڑے جس کا تو ہاتھ آئے اس کے دست غیب، دست غیب غیبی مدد کرنے والا ہاتھ، ہاتھ پکڑے جس کا تو ہاتھ آئے اس کے دست غیب، جس کو چٹکی خاک کی دے ہو وہ صاحب کیمیا، صاحب کیمیا سے مراد بہت زیادہ دولت مند۔ ہاتھ پکڑے جس کا تو ہاتھ آئے اس کے دست غیب، جس کو چٹکی خاک کی دے ہو وہ صاحب کیمیا، یعنی اگر نواب صاحب کسی کی مدد کے لیے اس کا ہاتھ پکڑے تو اسے خاک بھی دے دے تو وہ مالا مال ہو جائے، اور ان کی فیاضی کی یہ تمام مثالیں ہیں۔ تجھ کو شاہنشاہ دوراں اپنا فرزند لعیق، تجھ کو شاہنشاہ دوراں اپنا فرزند لعیق، کہہ چکا ہے واہ واہ تیری لیاقت واہ واہ۔ شاہنشاہ دورہ یعنی زمانے کا شہنشاہ مراد بہادر شاہ ظفر، فرزند لعیق یعنی لائق بیٹا۔ تجھ کو شاہنشاہ دورہ اپنا فرزند لعیق، کہہ چکا ہے واہ واہ تیری لیاقت واہ واہ۔ فرزند لعیق یعنی لائق بیٹا، یعنی شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ نواب صاحب اتنے باصلاحیت انسان ہیں کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر انہیں اپنا لائق بیٹا مانتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ دوست دار ملک وہ دولت خواہ شاہ دیں، دوست دار ملک وہ دولت خواہ شاہ دیں اپنا، ہوشیار وہ مرد آخر بیں امیر و پارسا۔ دوست دار ملک وہ دولت خواہ شاہ دیں پناہ، ہوشیار و مرد آخر بیں امیر و پارسا۔ دوست دار ملک، ملک کو دوست رکھنے والا، دولت خواہ شاہ دیں اپنا، دین کو اپنا پناہ دینے والے، بادشاہ کی حکومت کا بھلا چاہنے والا، یعنی یہاں پر دعائیں دے رہے ہیں۔ مرد آخر بھی آئندہ کو دیکھ لینے والا،
دوست دار ملک و دولت خواہد شاہد دی پناہ، ہوشیار وہ مرد آخر بھی امیر و پارسا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نواب صاحب ملک کو دوست رکھنے والے ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا بھلا چاہنے والے ہیں، اور وہ صاف کردار والے ذہین اور دور اندیش انسان ہیں، امیر و کبیر انسان ہے، امیر وہ پارسا ہے۔ کیا لکھوں تعریف تیری، کیا لکھوں تعریف تیری میری خاصر ہے زباں، کیا لکھوں تعریف تیری میری خاصر ہے زباں، لیک تیرے حق میں ہے یہ دم بدم دل سے دعا۔ لیک یعنی لیکن، دم بدم ہر سانس، کیا لکھوں تعریف تیری میری خاصر ہے زباں، لیک تیرے حق میں ہے یہ دم بدم دل سے دعا۔ یعنی نواب صاحب کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ اے نواب صاحب، میں تمہاری تعریف میں اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میرے پاس الفاظ بہت کم ہے، میں عاجز ہوں، پھر بھی تمہارے حق میں میرے دل سے یہ دعائیں نکلتی ہے۔ عید ہو تجھ کو مبارک، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی برائے مدعا۔ فضو یعنی زیادہ، آشنا یعنی جان پہچان والا۔ عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی برائے مدعا۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میں عاجز ہوں، پھر بھی تمہارے حق میں میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہے کہ عید کی باسعادت گھڑیاں تجھے نصیب ہو، تیرے خزانے میں خوب اضافہ ہو، اور تیری بدولت میری مراد بھی بر آئے، میرا مدعا بھی حل ہو جائے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔